الفاتحہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوقار علماء اہل سنت، مداحان خیر الانام، ناظم اجلاس، جملہ حاضرین، گھروں میں رہ کر کے سننے والی پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، شہزادہ گل رخاں گلگوں قبا امداد کن۔ قادریم منار یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ اور جی لگا کر بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جشن امام احمد رضا کانفرنس
جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر خطیب الہند صاحب الفضیلت حضرت علامہ واجد علی فیضی صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی سے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کی شخصیت پر عمدہ خطاب سماعت فرمایا، اور بہت سارے نعت خواں حضرات سے، بالخصوص محب گرامی وقار جلسوں کی دنیا کی آبرو حضرت قاری ذاکر اسماعیلی صاحب سے آپ نے اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار کو سنا ہے۔ رات کے 1:55 ہو چکے ہیں۔ مرضی مولا ہے، اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بارش کا آنا یہ باعث رحمت بھی ہے اور محفل کے مقبولیت کی سند بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے اور ان بچوں کی کاوشوں کو بطفیل اعلیٰ حضرت قبول فرما لیا ہے۔ میں حضرت سے عرض کر رہا تھا کہ اب 2 بج گئے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، ورنہ مسجد میں یہ قوم سننا بھی نہیں چاہتی اور بیٹھنا بھی نہیں چاہتی۔ رات کے 2 بجے 2 بھی بج گئے ہیں، تو خطاب کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ورنہ ہندوستان چھوڑ کر کے باہر کی دنیا میں جتنے جلسے ہوتے ہیں سب مسجدوں ہی میں ہوتے ہیں۔ خیر، میں آپ کی خدمت میں بس اتنا ہی دیر حاضر ہوں جتنی دیر آپ کی قوت سماعت اجازت دے گی، ورنہ ہمارے توحید بھائی نے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا ہے۔ یہ اس بار کا الارم ہے کہ اب تیاری ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیجئے۔ تو میں آپ حضرات سے مشورہ لوں گا، کیا تقریر کی جائے یا صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے؟ بولا جائے قاری صاحب۔ اگر توحید بھائی یہ چیزیں پیچھے ہو جائیں، میں ان لوگوں کو یہاں بیٹھا لوں، چلے گا؟ ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات تھوڑا میرے سامنے آ جائیے۔ ہاں بابو، آپ یہاں تھوڑا پیچھے لگا لیجیے، آ جاؤ۔ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہو یار، حضور کا غلام بڑھاپے میں بھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیے گا، اس لیے کہ آج کے جلسے کا جو تعلق ہے وہ بڑی عظیم شخصیت سے ہے، اور شخصیت پر گفتگو کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی فخر نظامت علی جناب اکرم جلال پوری صاحب سمجھتے ہیں
کہ شخصیت پر گفتگو بہت آسان نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ماحول بنایا تو میں آپ کے صرف دماغ تک نہیں دل تک اتار کے جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت ہیں کیا، اعلیٰ حضرت ہیں کیا چیز، اعلیٰ حضرت کہتے کس کو ہیں۔ میں یہ بیٹا ورزش کے بجائے آپ یہاں آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا، اور میں کاشف وغیرہ سے گزارش کروں گا اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آپ آ کر کے یہاں بیٹھیں، اس لیے کہ جلسہ کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، یہ شادی کرنے کے مانند ہوتا ہے، تو جتنی محنت سے کیا جائے اتنی محنت سے سنا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ ذاکر بھائی جانا چاہتے ہیں کیا؟ ہم نے آپ کو سنا ہے، آپ کو بھی سننا پڑے گا۔ تو آج اعلیٰ حضرت کے پیدائش کی تاریخ ہے 10 شوال المکرم۔ اسی تعلق سے بچوں نے جلسے کا عنوان جشن امام احمد رضا رکھا ہے۔ میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے، اس لیے کہ موقع کی نزاکت اس کی اجازت نہیں دیتا، میں یہاں سے اپنی گفتگو شروع کروں۔ اعلیٰ حضرت تیرا فیضان نظر آتا ہے، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان نظر آتا ہے، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان نظر آتا ہے، فیضان نظر آتا ہے، سنیوں پر تیرا احسان نظر آتا ہے۔ اگر بات سچی ہے تو بولیے گا، سنیوں پر تیرا احسان سنیوں پر تیرا احسان نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، اور جس نے توہین رضا کی وہ کہیں کا نہ رہا، مارا مارا وہ پریشان نظر آتا ہے، مارا مارا وہ پریشان نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، غواص بحر معرفت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، الشیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں، 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو نئی تحقیق کے مطابق 102 علوم و فنون پر ملکہ حاصل تھا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان 102 علوم و فنون پر اعلیٰ حضرت کو ملکہ حاصل تھا۔ سبحان اور ہمارے استاذ قاری ذاکر صاحب کے استاذ اور دیگر علماء کے استاذ امام العلماء جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی صحیح طور پر اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام صحیح طور پر پڑھ لے تو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم دین ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا عالم دین ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام پڑھ لے۔ 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ بے شک بے شک،
ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر حملہ ہوا تو جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اگر حضور کے ناموس پر حملہ ہوا تو جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اگر حضور کے علم غیب پر حملہ ہوا تو جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اگر حضور کے خاتم النبیین ہونے پر حملہ ہوا تو جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اگر حضور کے اختیار پر حملہ ہوا تو جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اگر حضور کے حیات بعد الممات پر حملہ ہوا تو جواب بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے، اگر جواب حضور کے ناموس پر ہوا تو جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اگر حملہ حضور کی عصمت پر ہوا ہے تو تنے تنہا بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا نے سارے فتنوں کا جواب دیا ہے، اور جواب دے کر کے وہابیت و دیوبندیت کے تابوت میں آخری کھیل ٹھوک کر کے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ احسان ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ہم سنیوں پر، ہم سنیوں پر۔ اگر فاتحے پر حملہ ہوتا ہے تو جواب بریلی دیتا ہے، اگر نیاز پر حملہ ہوتا ہے تو جواب بریلی دیتا ہے، اگر بزرگوں کے عرس پر حملہ ہوتا ہے تو جواب بریلی دیتا ہے، اگر بزرگوں کی چادر پر حملہ ہوتا ہے تو جواب بریلی دیتا ہے، اگر صحابہ کی عصمت پر حملہ ہوتا ہے تو جواب بریلی دیتا ہے، اگر اولیاء کی شان پر حملہ ہوتا ہے تو جواب بریلی دیتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے انہی خدمات کو دیکھ کر کے دنیائے سنیت کے اکابرین نے کہا تھا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ رکھو سلام۔ اب اپنے ذہن کو مجھ سے قریب کر کے اب اعلیٰ حضرت کو سنیے کہ اعلیٰ حضرت تھے کیا چیز، اعلیٰ حضرت تھے کیا چیز۔ میں پہلے یہاں سے بات عرض کر دوں، آج کچھ جاہل صوفیہ، میں آپ کے قلب کے مزاح کے لیے ڈپلوما مولوی حضرت، ڈپلوما مولوی، قاری صاحب تشریف لائیے گا جی، آج کیا کہتے ہیں، وہ تو صرف مولانا تھے، کیا کہتے ہیں، وہ تو صرف مولانا تھے۔ میں کہتا ہوں جاہلو، اعلیٰ حضرت پر انگشت نمائی کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کو جب پڑھ لو گے تو اپنے علم و فضل کے دستار کو اعلیٰ حضرت کے مزار کی چوکھٹ پر رکھ کر باادب ہو کر کے یوں کہو گے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ پڑھو اعلیٰ حضرت کو کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا تھی اور اعلیٰ حضرت کے کارنامے کیا ہیں۔ مسجد رضا ہے، اعلیٰ حضرت کے مزار کے سامنے مسجد ہے۔ عصر کے بعد اعلیٰ حضرت کا معمول تھا آپ وہیں بیٹھ جاتے تھے، لوگ اپنے مسائل لے کر کے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آتے، بیان کرتے، بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کا مسئلہ حل فرما دیتے تھے۔ اگر آواز تھوڑی ہلکی اس کی ہو جائے تو ہلکی کر دیجیے۔
کوئی جانتا ہو تو اس کے تھوڑا ہلکی کر دے. سنیے گا. تو پوری مسجد بھری ہوتی تھی، دروازے تک لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا سائل بن کر کے بیٹھے رہتے تھے. یہ کھیری لکھیم پور کے ایک عالم ہیں، یہ ان کے پردادا کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کا بیان ہے کہ مجھ کو مسجد کے اندر جگہ نہ ملی تو میں دروازے پر بیٹھ گیا. توجہ سے نوجوانوں سننا، میں دروازے پر بیٹھ گیا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک مجذوب بدن ننگا ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، بدن پر صرف لنگوٹ ہے، لنگوٹ جو ستر کو چھپائے ہوئے ہے، شرمگاہ کو چھپائے ہوئے ہے. وہ آئے میرے قریب، کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا، کہا یہ بڑے مولانا کو دے دینا. کہا بڑے مولانا کو دے دینا، ان سے جواب لے لینا، ابھی میں آؤں گا مجھے واپس کر دینا. بڑے مولانا کو دے دینا، جواب لے لینا، ابھی میں آؤں گا، میرا پرچہ مجھے واپس کر دینا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے پاگل سمجھا، اب پاگل سمجھ کر کے میں نے پرچے کو دیکھا تو کچھ نہیں لکھا، پلٹ کر کے دیکھا تو ادھر بھی سادہ ادھر بھی سادہ، کچھ لکھا ہی نہیں. میں نے پاگل سمجھا، اس کو اپنے جیب میں نے رکھ لیا. میں نے اس پرچے کے ٹکڑے کو جیب میں رکھ لیا. تھوڑی دیر گزرا کہ میں نے پرچہ جیب میں رکھا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، مولوی صاحب وہ پرچہ میرے پاس لائیے نا. آئے ہے مولوی صاحب وہ پرچہ میرے پاس لائیے نا. کہتے میں دنگ رہ گیا کہ اعلیٰ حضرت کی نظر بھی نہیں پڑی. میں دروازے کے باہر ہوں، آنے والا کون آیا میں دیکھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت اندر ہیں. کہتے میں سہم گیا، بدن پہ کپ کپی چھا گئی کہ میرے پیر کی نظر صرف ظاہر پر نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے جس کی نظر ظاہر پر بھی ہوتی ہے اور جس کی نظر باطن پر بھی ہوتی ہے. اللہ، میں ادب سے دوڑ کر کے وہ پرچہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے ہاتھ میں پرچہ لیا، پڑھا، مسکرائے، پرچے کو پلٹا، کلمے کی انگلی سے کچھ لکھا، کہا مولوی صاحب ابھی آئیں گے ان کو دے دینا، ابھی آئیں گے تو ان کو دے دینا. کہتے میں پرچے کو لے کر کے جیب میں پھر بیٹھ گیا. پھر کیا دیکھا، وہی مستان جھومتا ہوا میرے پاس آیا، کہا مولوی صاحب میری امانت لائیے، میرا پرچہ مجھے واپس کیجئے. جواب ہو گیا. تو میں نے جیب سے پرچہ نکالا، اس مجذوب کے حوالے کر دیا. کہتے وہ پرچہ لے کر کے انہوں نے پڑھا، پڑھ کر کے ایک نعرہ بلند کیا، اور نعرہ بلند کرنے کے بعد جو بدن پہ لنگوٹ کا کپڑا تھا اور اپنے بدن سے کھینچ کر کے اس کو پھاڑ کر کے دو حصوں میں آسمان کی طرف پھینکا، اور پھینک کر کے نعرہ لگاتے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. کہتے یہ دیکھ کر کے میں دنگ رہ گیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. کہتے تھوڑی سی بھیڑ بھاڑ جب کم ہوئی
میں اعلیٰ حضرت کے قریب گیا. میں نے پوچھا حضور وہ جو پرچہ آیا تھا وہ تو سادہ تھا, کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. آپ نے پڑھا, مسکرائے, اس کے پشت پر انگلیوں سے کچھ لکھا اور آپ نے اس مجذوب کے حوالے کر دیا. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مولوی صاحب جو پرچہ آپ کو دے کر کے گئے تھے مجھ سے انہوں نے کچھ پوچھا تھا جس کو آپ نے پاگل سمجھا تھا, وہ پاگل نہیں اپنے زمانے کا کتب ہے. کتب اپنے زمانے کا کتب ہے. کہا حضور انہوں نے پرچے میں پوچھا کیا تھا, سوال کیا کیا تھا؟ کہا انہوں نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ تجلیات ربانی کے نزول سے میں بدن پہ کوئی کپڑا ڈالتا ہوں تو جل کر کے خاک ہو جاتا ہے, جل کر کے خاک ہو جاتا ہے. اب میرے بدن پر شرمگاہ کو چھپانے کے لیے صرف لنگوٹ ہے, قریب ہے یہ بھی جل کر کے راکھ ہو جائے گا. تو کیا ایسی حالت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے بدن سے لنگوٹ کو کھول کر کے اسے پھینک دوں اور میں ننگا ہو جاؤں؟ یہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا. وہ ادب سے کہتے ہیں حضور آپ نے جواب کیا دیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جواب یہ لکھا کہ جب بندہ ولایت کے اس منزل پر پہنچ جائے کہ تجلیات ربانی کے نزول کی وجہ سے اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں چل کر کے خاک ہو جائے, جب اس مقام و مرتبہ تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو جذب کا انتہائی منزل ہوتی ہے. اب اس کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے بدن سے سارے کپڑے اتار کر کے پھینک دے. اللہ میں نے اس کا یہ جواب دیا ہے. تو لوگوں اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ جس سے صرف ہم اور آپ مسائل نہیں پوچھتے تھے بلکہ بڑے بڑے اولیاء اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں استفتاء لے کر آتے تھے اور اعلیٰ حضرت اس کا جواب عنایت فرمایا کرتے تھے. یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی. تو اعلیٰ حضرت کو صرف ایک مولوی مت سمجھنا بلکہ اپنے زمانے کے ولیوں کے شہنشاہ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اپنے زمانے کے ولیوں کے شہنشاہ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اب آؤ اور قریب سے اعلیٰ حضرت کو دیکھو. میں تھوڑی سی اگر اجازت دے تو تھوڑی علمی گفتگو ہو جائے, سنیں گے؟ ذہن حاضر ہے نا؟ اور اعلیٰ حضرت کا مقام علم دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام علم کیا ہے. اور ہمارے سامنے کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں. آپ کو کالج میں اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین چکر کاٹ رہی ہے, گھوم رہی ہے. یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ زمین گردش کر رہی ہے. لیکن یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے. یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ زمین بھی ٹھہری ہے, آسمان بھی ٹھہرا ہے. نہ تو زمین گردش کر رہی ہے نہ آسمان گردش میں ہے, بلکہ چاند و سورج یہ گردش کر رہے ہیں. چاند و سورج یہ گردش میں ہے. اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا
کہ زمین گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، تو امام اہل سنت نے جب اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے تو ایک کتاب لکھی ہے فوز المبین در رد حرکت زمین، جس کا میں ترجمہ کتاب کا بتا دوں، کھلی ہوئی کامیابی زمین کے رد میں، کہ جو سائنسدانوں نے، فلسفیوں نے جو عقیدہ اور نظریہ پیش کیا ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے، آسمان گھوم رہا ہے، یہ نظریہ اور فکر اور یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین بھی ٹھہری ہوئی ہے اور آسمان بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ اور جانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس کو 105 دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ کتنے؟ 105 دلیلوں سے ثابت فرمایا ہے کہ زمین ٹھہری ہے، آسمان بھی ٹھہرا ہے، اور تقریباً 150 سال ہونے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو 105 دلیل پیش کیے ہوئے پوری دنیا مل کر اعلیٰ حضرت کے ایک دلیل کا جواب نہیں دے سکی ہے۔ پوری دنیا مل کر اعلیٰ حضرت کے کسی ایک دلیل کا جواب آج تک نہیں دے سکی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں دے سکتی ہے۔ اور ایمان تازہ ہوگا، اعلیٰ حضرت نے جو 105 دلیل دیا ہے فوز المبین در رد حرکت زمین میں، اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے محققین، علماء، مدبرین، فقہا، متکلمین گزرے ہیں، سب نے مل کر 15 دلیل دیا تھا۔ جی لگا کے، جی لگا کر، حضرت کتنی دلیلیں دی تھی؟ سب نے مل کر 15 دلیل دیا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا اللہ کی توفیق سے 90 دلیلوں کا اضافہ فرما کر ان 15 کو ملا کر 105 دلیلوں سے ثابت کیا کہ زمین بھی ٹھہری ہوئی ہے اور آسمان بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ اسی لیے دنیا آج اعلیٰ حضرت کے گن گا رہی ہے۔ وادی رضا کی کو ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ یہ مقام علم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اور ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں، بات بھاری تو نہیں ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ ایک مسئلہ اور، ایک اختلافی مسئلہ پیدا ہوا، قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے؟ اللہ اکبر، قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے؟ حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ تنویر الابصار کی شرح آپ نے در مختار کے نام سے فرمائی ہے۔ اس میں اور اس در مختار پر حاشیہ
حضرت علامہ ابن عابدین شامی نے رد المختار کے نام پر حاشیہ لکھا ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے پہلے اسے میں سمجھا دوں۔ اس میں علامہ علاء الدین حسکفی نے یہ مسئلہ لکھا، تھوک سے بعض عبارتوں کو مٹانا جائز ہے، لیکن اللہ کا نام کوئی تھوک سے مٹائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا نام مٹانا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی مسئلے کے نیچے ایک حدیث لکھا، وہ حدیث پاک یہ ہے، القرآن احب الی اللہ تعالی من السماوات والارض ومن فیہن۔ قرآن اللہ کو زمین و آسمان سے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے محبوب اور پسندیدہ اللہ کو قرآن مقدس ہے۔ یہ حدیث آپ نے کتاب میں لکھا۔ بیٹا جاؤ مت، میں فارغ ہو کے آ جاؤں، میں آپ کے مطلب کی گفتگو پہ آؤں گا۔ جب یہ حدیث آپ نے لکھی تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہی کہ قرآن افضل یا حضور افضل، قرآن افضل یا حضور افضل۔ اور ایسا پیچیدہ مسئلہ ہوا کہ بڑے بڑے علماء اس کی پیچیدگی کے زلفوں میں بکھر کر رہ تو گئے لیکن حل تلاش نہ کر سکے، حل تلاش نہیں کر سکے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہی رہا۔ جب حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کا حاشیہ لکھا اور اس عبارت پر پہنچے تو آپ لکھتے ہیں، المسألۃ ذات خلاف فالاحوط التوقف۔ مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ توقف کیا جائے۔ حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن افضل ہے، لیکن مسئلہ چونکہ اختلافی ہے لہذا بہتر ہے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کی جائے، خاموشی برتی جائے۔ نہ یہ کہا جائے قرآن افضل ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ حضور افضل ہے، بلکہ زبان پر تالا لگا لو، خاموشی برتو، توقف کرو۔ یہ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا۔ ایمان روشن ہوگا نوجوانوں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا علمی باتیں سننے کا بھی مزاج پیدا کرو۔ اب آئیے دیکھیے، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی عظمت پر، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے علم پر، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی شوکتوں پر، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے زور قلم پر۔ جب اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ جد الممتار کے نام سے لکھا، اور ایک بات نوجوانوں کے لیے میں بتا دوں، آج بھی اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جد الممتار انگریزی میں ترجمہ کر کے مسجد نبوی شریف کی لائبریری کی زینت میں بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ارے بلند آواز سے بول دو اور تڑپ کر کے بولو۔ اب آئیے، جب اعلیٰ حضرت اس مسئلے پر پہنچے، علامہ ابن عابدین شامی کے عبارت پر کہ آپ نے لکھا توقف بہتر ہے، احتیاط اسی میں ہے، خاموشی برتا جائے، کچھ نہ کہا جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں،
اب اہل علم اس کی مٹھاس کو محسوس کریں گے، اس کی حلاوت اہل علم محسوس کریں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں المسألۃ واضحۃ سبحان اللہ سبحان اللہ، العلم عندی بتوفیق اللہ تعالی ولا حاجت الی التوقف۔ تڑپ کے بول دو، اور مچل کر کے بول دو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میں سمجھاتا ہوں نوجوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسئلہ بالکل واضح ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے، اللہ کی توفیق سے فقیر کے نزدیک مسئلہ واضح ہے، توقف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ واضح ہے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر قرآن سے مراد مصحف ہے، کاغذ و روشنائی کا مجموعہ ہے، تو کاغذ، روشنائی، کتاب، ورق، یہ سب مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہے، اور سارے مخلوق میں سب سے افضل ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سارے مخلوق میں سب سے افضل میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر قرآن سے مراد مصحف، روشنائی، کاغذ کا مجموعہ ہے تو میرے مصطفیٰ قرآن سے افضل ہیں، میرے مصطفیٰ قرآن سے افضل ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اچھلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اللہ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور آگے لکھتے ہیں اگر قرآن سے مراد کلام نفسی ہے، کلام الہی ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، تو جس طریقے سے اللہ کی صفت، اللہ کی ذات قدیم ہے، ایسا ہی اللہ کے صفات بھی قدیم ہیں۔ تو اگر قرآن سے مراد کلام الہی ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس اعتبار سے یقیناً قرآن مقدس حضور سے افضل ہے، قرآن مقدس حضور سے افضل ہے اگر اس سے کلام الہی مراد ہے۔ فرماتے ہیں مسئلہ بالکل واضح ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں جن فقہا نے یہ کہا ہے کہ حضور قرآن سے افضل ہیں، ان کی مراد کاغذ روشنائی کا مجموعہ ہے، اور جن فقہا نے کہا ہے قرآن حضور سے افضل ہے، ان کی مراد قرآن سے مراد کلام الہی ہے، کلام الہی ہے۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، تڑپ کے بولو۔ اچھا سلام پڑھ لیں یا کچھ آگے بیان کریں؟ بولو، سلام پڑھیں، کچھ اور سنیں گے؟ سنیں گے تو ذرا جی لگا کے یا رسول اللہ کہہ دیجیے، اور ہاتھ اٹھا کے بولیے یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، تڑپ کے تڑپ کے تڑپ کے، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کا مقام علم دیکھیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے،
میں داستان نہیں بیان کروں گا، اصل مسئلہ بیان کروں گا۔ تو یہاں کے کچھ یہ پہنچے، سمجھ گئے نا، کچھ مولوی پہنچے اور شریف مکہ کے دربار میں چند سوالوں پر مشتمل ایک پرچہ دیا جس میں حضور کے علم غیب سے متعلق سوال تھا۔ کس سے؟ حضور کے علم غیب کے متعلق۔ ہم پہلے عقیدہ بتا دیں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس پہ تو سبحان اللہ بولو، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ علم غیب عطا فرمایا، اگر شبہ کرو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب سنیے، شریف مکہ نے مفتی مکہ حضرت علامہ صالح کمال رحمت اللہ علیہ کو بلایا، کہا یہ سوال ہے، 2 دن کے اندر اس کا جواب چاہیے۔ حضرت علامہ صالح کمال مفتی مکہ جواب لکھنے کی تیاری کر رہے تھے کاغذہ کے ساتھ۔ اتنے میں خبر ہو گئی کہ ہندوستان کے بڑے مولانا اعلیٰ حضرت آئے ہیں۔ کون آیا ہے؟ اعلیٰ حضرت آئے ہیں۔ آئے، پرچہ پیش کیا، کہا حضور اس کا جواب چاہیے۔ اعلیٰ حضرت حج کے ارکان سے فارغ ہوئے تھے، شدید بخار، تھکاوٹ، کا وقت تو کم ہے، شدید بخار بھی ہے، لیکن اللہ نے فقیر کا انتخاب اسی لیے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب لکھتا ہوں۔ 2 نشست میں یعنی 2 بیٹھک میں اعلیٰ حضرت نے کعبہ شریف کے سائے میں 8.5 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کی مدد کے 200 صفحات سے زائد پر مشتمل ایک کتاب حضور کے علم غیب پر لکھا، الدولۃ المکیہ فی الماتۃ الغیبیہ۔ میں اسٹوڈنٹ کو اور اعلیٰ حضرت سے قریب کر دوں، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ لندن، یہ ہر طالب علم جانتا ہوگا۔ ابھی 2010 سے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کی اس کتاب پر تحقیق ہوا، کمپیوٹر سے ریسرچ ہوا، تو کمپیوٹر نے اس کتاب کو 12.5 گھنٹے میں تیار کیا۔ کتنے میں؟ 12.5 گھنٹے میں۔ اب اعلیٰ حضرت نے کتنے گھنٹے میں لکھا؟ سب بولو، 8.5 گھنٹے میں۔ اور کمپیوٹر کتنے میں تیار کر رہا؟ 12.5۔ تو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت کا قلم کمپیوٹر سے 3 گھنٹہ پہلے چل رہا تھا۔ 3 گھنٹہ پہلے سے تیز رفتار چل رہا تھا۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین نے یہ لکھا ہے،
آج بھی وہاں کی لائبریری میں جملے موجود ہیں. ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ امام احمد رضا کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے یا کوئی جنات ہے. آج تک ہم فیصلہ نہ کر سکے کہ جو کمپیوٹر سے تیز چل رہا ہو 3 گھنٹے تیز 100 سال پہلے جو کمپیوٹر سے تیز چلتا ہے اسی کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے. اسی کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے. آپ نے کتاب لکھا, مفتی مکہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا. آپ کتاب لے کر کے شریف مکہ کے دربار میں پہنچے. اعلان ہو چکا ہے آج وہابیوں کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ہزاروں ہزار کا مجمع ہے. عشاء کے بعد جب کتاب کو حضرت علامہ مفتی صالح کمال رحمت اللہ علیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, رات کے 12 بج جاتے ہیں. ابھی کتاب آدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ شریف مکہ سن کر کے اپنے ران پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے واللہ یؤتی ہؤلاء یمنعون, اللہ اپنے محبوب کو علم غیب عطا کرتا ہے, یہ ظالم وہابی اسے منع کرتے ہیں. یہ وہابی اسے منع کرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کو علم غیب عطا کرتا ہے. یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی. تبھی تو لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بس آخری بات سنیے, آخری بات. اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے نیابت کے منصب پر فائز تھے. یعنی آپ نائب غوث الورا تھے. کیا تھے؟ سب بولو, کیا تھے؟ نائب غوث الورا تھے. بس یہی آخری ایمان افروز بات, ورنہ مسجد کا مائک ہو ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. خیر, آخری بات میں عرض کر دوں. پنجاب میں ایک جگہ ہے شرخ پور, شیر پنجاب. حضرت شاہ جی محمد شیر میاں شرخ پوری, شاہ جی محمد شیر میاں شرخ پوری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی تھے, جب چاہتے غوث پاک کی زیارت کر لیتے تھے. جب چاہتے غوث پاک کی زیارت فرما لیتے. آپ کے مریدوں میں یہ اختلاف ہو گیا کہ ہندوستان میں غوث اعظم کا نائب کون ہے, تو مریدوں میں 2 گٹ ہو گیا. کچھ مریدوں نے کہا میرا پیر ہے, میرا پیر ہے, اور کچھ مریدوں نے کہا جب تک پیر کہیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں. جب تک پیر کہیں گے نہیں ہم مانیں گے. دونوں فریق پہنچے اپنے پیر کے بارگاہ میں. حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کے بارگاہ میں عشاء کا وقت ہے, مقدمہ پیش ہوا. آج کا پیر ہوتا مونچھ پہ تاؤ رکھتا, ہاں میں ہی ہوں, مجھ سے بڑا کون ہے.
لیکن قربان جاؤ ولیوں کی عظمتوں پر جب مقدمہ پیش ہوتا ہے تو حضرت شاہ جی محمد شیر میاں فرماتے ہیں لڑو مت، میں نے تو یہ بات ابھی تک پوچھا ہی نہیں، میں نے یہ بات ابھی تک پوچھا ہی نہیں، آج ٹھہرو، آج پوچھ لیتا ہوں۔ تڑپ کے عشاء کے بعد تم لوگ باہر ٹھہرو، آج پوچھ لیتا ہوں۔ حضرت نے سب کو عشاء کی نماز پڑھائی، لوگ سنت نوافل سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر آ گئے۔ حضرت نے مسجد کا دروازہ بند کیا، ذکر و اذکار میں لگے۔ بغداد کے شہنشاہ نے کرم فرمایا، اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ ادھر اندر زیارت ہو رہی ہے اور باہر کنفسکی ہو رہی ہے، باہر مریدوں میں کنفسکی ہو رہی ہے اور ادھر بڑے پیر کی زیارت ہو رہی ہے۔ بڑے پیر نے کرم فرمایا، زیارت بخشی، قدم بوسی دستبوسی کا شرف حاصل کرنے کے بعد ادب سے بیٹھ گئے تو بڑے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں شاہ جی کچھ پوچھنا چاہتے ہو نا؟ شاہ جی کچھ پوچھنا چاہتے ہو نا؟ ادب سے عرض کرتے ہیں ہاں سرکار، آپ تو سب جانتے ہیں، آپ پر کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تب بڑے پیر نے فرمایا نہیں شاہ جی پوچھ لو، شاہ جی پوچھ لو۔ ادب سے کہتے ہیں سرکار ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ اتنا کہنا تھا، بڑے پیر غوث شمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ چیلاں، قطب الاقطاب، شاہ الافراد، دافع البلیات، شیخ عبد القادر چیلانی کے لبوں پہ تبسم آتا ہے، مسکرا کے فرماتے ہیں شاہ جی تیرے پڑوس میں ایک شہر بریلی ہے، بریلی کا مولانا احمد رضا اس وقت میرا نائب ہے، مولانا احمد رضا میرا نائب ہے۔ اللہ تڑپ کے بریلی کا مولانا احمد رضا میرا نائب ہے۔ کچھ گفتگو ہوئی، بڑے پیر تشریف لے گئے، دروازہ کھلا، مرید اپنے پیر کا انتظار کر رہے تھے، بے چین تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے شاہ جی محمد شیر میاں کے چہرے پر فرحت و انبساط، خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ اب مریدوں سے کہتے ہیں لوگوں سنو، ہندوستان میں غوث اعظم کا نائب بریلی کے مولانا احمد رضا ہے، بریلی کے مولانا احمد رضا ہیں۔ اور آپ نے اپنے خادم سے فرمایا سویرے فجر کے بعد سامان کو درست کر لینا، غوث اعظم کی زیارت بار بار کر چکا ہوں، چلو نائب غوث الورا کی زیارت کر لیں، چلو نائب غوث الورا کی زیارت کر لیں۔ فجر کا وقت ہوا، خادم نے سامان تیار کیا، کچھ مریدوں نے کہا حضور اجازت ہو تو ہم بھی چلیں،
تو حضرت شاہ جی محمد شیر میاں فرماتے ہیں میاں جس کو چلنا ہے سب چلو، جس کو چلنا ہے سب چلو۔ اب یہاں سے ایمان افروز چند منٹ کی گفتگو سنیے گا، اعلیٰ حضرت کی عظیم شخصیت کا اندازہ لگائیے گا۔ ادھر حضرت شاہ جی محمد شیر میاں شرق پور سے نکلتے ہیں، ادھر بریلی میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت حاجی سید کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میاں اوپر کا کمرہ صاف کر دو، قطب پنجاب آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اوپر کا کمرہ صاف کر دو، قطب پنجاب آ رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں نچدیو، جب بریلی کے امام احمد رضا کے علم غیب کا عالم یہ ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، جب ان کے گدا بھر دیتے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کمرہ صاف کر دیا گیا، عصر کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت مسجد میں جانے کے لیے دروازے تک تشریف لائے تھے، اتنے میں قطب پنجاب حضرت شاہ جی محمد شیر میاں پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں بزرگوں میں ملاقات جب ہوتی ہے تو آج بھی تاریخ گواہ ہے، ایسا لگتا تھا کہ قطب پنجاب اعلیٰ حضرت کا قدم چوم لیں گے اور اعلیٰ حضرت قطب پنجاب کی دستبوسی کر لیں گے۔ یہ عالم تھا دونوں بزرگوں کا۔ نمازیں ادا کی گئیں، عشاء کی نماز کے بعد کھانا تناول فرمایا، جو ساتھ میں مریدین آئے تھے ان کو اوپر والے کمرے میں ٹھہرا دیا اور اعلیٰ حضرت نے اپنے حجرے خاص میں قطب پنجاب کا بستر لگوا دیا، قطب پنجاب کا بستر لگایا۔ اور اب یہاں سے سنیے گا، فرماتے ہیں حضرت آپ آرام فرمائیے، چراغ روشن کیا، آپ فرماتے آپ آرام کیجئے، احمد رضا کچھ دین کا کام کرے گا، احمد رضا کچھ دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھے گا، آپ آرام فرمائیے۔ کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ کہا نہیں، آپ سفر کر کے آئیں، میرے مہمان ہیں، آپ بستر پر لیٹ جائیے، میں کام کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے یارو، لیٹ گئے اعلیٰ حضرت کے کہنے پر۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت نے چراغ روشن کیا ہے، ہاتھ میں کاغذ لیا، قلم لیا، لکھتے جا رہے، 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 لکھتے جا رہے۔ اچانک قلم کی حرکت ٹھہر جاتی ہے، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور و فکر سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو قلم کو کاغذ پہ رکھا۔ میرے نوجوانوں میرے ہاتھ کو دیکھنا، اعلیٰ حضرت نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کے بعد دونوں انگلیوں کو ایسے کیا، دیکھیے گا، دونوں انگلیوں کو ایسے کیا، ایسے کر کے ایسے گھماتے ہیں، نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، قلم لیتے ہیں، کاغذ لیتے ہیں، لکھتے جا رہے 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 ہیں۔ پھر اچانک قلم کی حرکت ٹھہر جاتی ہے، پھر غور و فکر کرتے ہیں، مسئلہ حل نہ ہوا، پھر قلم رکھا، ہاتھوں کو اٹھایا، انگلیوں کو ایسے کیا، پھر گھمایا، پھر مسکرائے، کچھ پڑھا، کچھ دیکھا، قلم لیا، لکھتے جا رہے، 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 پھر قلم کی حرکت ٹھہر جاتی ہے۔ جب قلم کی حرکت ٹھہری، غور و فکر کر رہے تھے، اتنے میں قطب پنجاب بستر سے اٹھے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آ گئے، جی لگا کے، جی لگا کے، جی لگا کے
اللہ اللہ بستر سے اٹھے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آئے. جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں, آپ آرام فرمائیے, شاید کہ میں نے خلل ڈالا. کل میدان قیامت میں مصطفیٰ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا تو مہمانوں کے ساتھ تو نے کیسا سلوک کیا, میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے معاف فرما دیں, آپ چلیے بستر پر لیٹ جائیے, میں چراغ کو خاموش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے. تو قطب پنجاب حضرت شاہ جی محمد شیر میاں فرماتے ہیں حضرات یہ ہاتھوں کا اٹھانا کیسا, انگلیوں کا گھمانا کیسا, جب تک کہ یہ معمہ حل نہیں ہوگا میں بستر پر لیٹوں گا نہیں. حضرت یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میں بستر پر لیٹوں گا نہیں. اعلیٰ حضرت نے چھپانا چاہا. اب اللہ والے اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں, آپ دوسروں کی کرامتیں گڑھ کر کے اپنے پیر کے نام پہ لوگ جھوٹا چھاپتے ہیں. پہلے چھپاتے تھے, آج جھوٹے چھپا رہے ہیں. اللہ ایسے پیروں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ پیر دے تو حضور تاج الشریعہ جیسا پیر عطا کرے. اللہ جس کے علم کا جواب نہیں, جس کے فضل کا جواب نہیں, جس کے تقوی کا جواب نہیں, جس کے خلوت کا جواب نہیں, جس کے جلوت کا جواب نہیں, جس کے حسن کا جواب نہیں, جس کے خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں. ایسا پیر ہو, آپ چراغ لے کر کے ڈھونڈیے نہیں ملے گا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے چھپانا چاہا. کہا حضرات جب تک بتائیں گے نہیں میں لیٹوں گا نہیں. اب میں بریلی کی زبان بولتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میاں بتائے دیتا ہوں کسی سے بتائیو مت, بتائے دیتا ہوں کسی سے بتائیو مت. تو قطب پنجاب حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کہتے ہیں حضرت بتائیے وہ تو بات کی بات ہے. حضرت بتائیے وہ تو بات کی بات ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میاں میں لکھتا جاتا ہوں, لکھتا رہتا ہوں, لکھتا رہتا ہوں, لکھتا رہتا ہوں. جب کوئی مسئلہ الجھ جاتا ہے پہلے غور و فکر کرتا ہوں کہ حل ہو جائے. جب غور و فکر سے حل نہیں ہوتا ہے تو اب میں اپنے دل کی توجہ روضہ رسول کی طرف کرتا ہوں. نوجوانوں میری طرف دیکھنا. اب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں, انگلیوں کو ہوا میں کرتا ہوں, ایسے گھماتا ہوں تو میرے اور روضہ رسول کے درمیان جو پردہ ہے اللہ اسے ہٹا دیتا ہے. اللہ اسے ہٹا دیتا ہے. روضہ رسول نظروں کے سامنے ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ بتاتے جاتے ہیں احمد رضا لکھتا جاتا ہے. مصطفیٰ بتاتے جاتے ہیں احمد رضا لکھتا جاتا ہے. احمد رضا لکھتا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرسویہ رکھا ہے کہ یہ سب بارگاہ نبوت کے عطا ہیں. جب حضرت شاہ جی محمد شیر میاں جب پلٹ کر کے پنجاب شرکپور گئے تھے, ہزاروں کا مجمع آتا ہے اسٹیشن پر استقبال کرنے کے لیے کہ آج میرے پیر نائب غوث الورا کی زیارت کر کے آ رہے ہیں. تو اسی اسٹیشن کی بھیڑ میں اکرم بھائی, اسی اسٹیشن کی بھیڑ میں ایک مرید نے پوچھا حضرت آپ بریلی شریف گئے تھے, آپ نے بریلی میں پایا کیا؟
آپ نے بریلی میں پایا کیا؟ اتنا سوال کرنا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، رو کر کے فرماتے ہیں لوگوں جو بریلی میں پایا کہیں نہیں پایا، جو بریلی میں پایا کہیں نہیں پایا۔ کیا پایا؟ تو حضرت شاہ جی محمد شیر میاں قطب پنجاب فرماتے ہیں مجمع کو مخاطب کر کے کہ لوگوں ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے سے میرے مصطفیٰ بولتے جاتے ہیں، احمد رضا لکھتے جاتے ہیں، احمد رضا لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ وادی رضا کی کو ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ۔ حامی سنت اعلیٰ حضرت چیخ پڑے چوٹی کے بہبڑے، فار دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا۔ حامی سنت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام۔ اب بیٹھ